یہاں جتنے باپ ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں. ہمارے بہت سارے باپ ہیں جو بھیس بدل کر ماروی سرمد بن چکے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر وہ باپ جو بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی نہیں پوچھتا وہ ماروی سرمد سے بڑا گنہگار ہے. یہ پہلا شرعی حق ہے، یاد رکھیے گا. یہ مولوی آپ کو کہتے ہوں گے آپ کا وہاں پہلا یہ سوال ہوگا، پہلا وہ سوال ہوگا. جب آپ کو بیٹی دی جاتی ہے آپ پر کرم کیے جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کے پاس صرف بیٹیاں تھیں. تو اللہ کے واسطے میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس دن آپ بیٹی کا بیاہ کر رہے تھے مرضی اس کی تھی یا آپ کی تھی؟ اور اس کی سزا اتنی بڑی ہے جو آپ کی ساری نمازیں اور روزے آپ کو بچا نہیں پائیں گے اس سے. سنیے غور سے، میں اس کو ثابت کرتا ہوں، یاد رکھیے گا. میں آپ کو یہ بات بھی کلمہ پڑھ کے سمجھاؤں. لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجئے، وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیے، وہ اس کو کتا بنا دے گی. ایک بچی جس نے 50-55 سال کسی شخص کے ساتھ گزارنے ہیں، آپ ایک انوانٹڈ آدمی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے. آپ بیٹھ کر کبھی 4 لمحے سوچیے آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ہمارے اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کے ہاں آج بھی بچیاں نیک اور پاک باز ہیں، لیکن عورت کے بدلہ لینے کا طریقہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. یاد رکھیے گا، آپ دنیا میں کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ بدلہ نہ لو، عورت کو نہیں سکھا سکتے. اس کو بدلہ لینے کے لیے بندوق اور تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے ایکسپریشن سے مار دیتی ہے. چلیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، جا کے اب ڈھونڈیے گا اور ہنسیے گا مت. آپ کے محلے میں 4 جگہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ وہ کڑی اپنے بچوں نے انج مار دی، لگتا ہے مار ہی دے گی. ہیو یو ہرڈ دیٹ؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کو اپنا شوہر پسند نہیں ہے. پسندیدہ شوہر کے بچوں کو مارا نہیں جاتا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر آپ میں سے کئی بندے ہوں گے میری بڈی تو گاں ہے. شٹ اپ یار، بچے پیدا کر کے دینے والی عورت گاں نہیں ہوتی. آپ کا کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. رات کو سوئی ہوئی تھی، وہ اسکول کا کام کر کے یا کالج کا کام کر کے ماں نے اٹھایا، اٹھنی تیرے ابا جی نے تیرے کو گل کرنی ہے. وہ اٹھی، ابا جی نے بتایا کہ تیری فلاں کزن نہ تیرا فلانے جمعے نو تیرا بیاہ ہے. وہ بیاہ نہیں ہوتا. فرزانہ کپڑے دھو دے، انہیں کپڑے دھوتے. فرزانہ روٹی پکا دے، انہیں روٹی پکاتی. فرزانہ کپڑے استری کر دے، انہیں استری کر دیتے. فرزانہ چل سو جی، سو گئی. فرزانہ میں باہر جا رہا، چلے جاؤ جی. فرزانہ میں آ گیا اتنے بجے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ گاں ہے؟ وہ آپ کو منہ نہیں لگاتی. دس از واٹ شی از ڈوئنگ ود یو. کمیونیکیشن، یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہے کمیونیکیشن، جنہوں نے پڑھا ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ہم دونوں میں کمیونیکیشن ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمیونیکیشن کی فائنسٹ فارم ہے محبت. تو وہ محبت نہیں ہے ان دونوں کے بیچ میں. ہم اکثر اپنی مرضی کی شادیاں کر کے انہوں نہیں دینی جڑا وہ واسطے چمڑی ویچن واسطے تیار ہے. اسی اپنی منڈے مرضی دا منڈا لبنا ہے، پھر داتا صاحب جا کے دعا کرنی، یا اللہ ساڈے دماد نو ساڈی کڑی نال محبت ہو جاوے. لاکھ دی لعنت.
اب اس بات کو غور سے سنیے گا، ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہے آپ کے ہاں سوشل سیٹ اپ کی برائیوں کی پہلی جڑ۔ اس میں ہماری اچھی لڑکیاں بھٹک جاتی ہیں۔ پھر آپ لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھاتے، جنازہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے آج ذمہ داری منہ کی۔ کیوں جی؟ یہ جملہ آپ کے نبی نے تو ادا نہیں کیا تھا۔ اس کی تو نسل بیٹی سے شروع ہوئی تھی۔ سارے منڈے جنہوں نے سارے ڈیبٹ ووچر، یہ بیٹیاں ہیں جو گھر بناتی ہیں، جو آپ کا معاشرہ بناتی ہیں۔ اسی تے معاشرے نو اگ لان واسطے چوراں اور گھاتے بیٹھے ہونے ہیں۔ آل وی مین، ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے معاشرہ بنانے میں، یاد رکھیے گا۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ یہ عورت بناتی ہے معاشرہ، ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ جیسے ڈرامے میں سپورٹنگ کریکٹر ہوتا ہے، مرد کی حیثیت سوشل سیٹ اپ میں ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے، اور معیشت میں عورت کی حیثیت ایک سپورٹنگ کریکٹر کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہاں ایکسٹریم ہے، فیمنسٹوں کے ہاں بھی ایکسٹریم ہے۔ وہ سیٹیں بدلنا چاہ رہی ہیں، سیٹیں نہیں بدلی جاتی، اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک کیا جاتا ہے۔ عورت کبھی بھی سوشل اکنامک یونٹ نہیں بن سکتی، اور مرد کبھی بھی سوشل یونٹ نہیں بن سکتا۔ تو جو کام جس کے ذمہ ہے اس کو عزت آبرو سے کرنے دیجیے۔ یہ جو لونڈے ہیں نا، جن کو بڑا لڑکیوں سے دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور بعد میں پھر وہ عزت غیرت کی باتیں بھی کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنی بہنوں سے کیجیے دوستی۔ آپ کو ان کو حیا اور وفا کے درس نہیں دینے پڑیں گے، کبھی آپ کا سر نہیں جھکنے دیں گی۔ آپ ان سے دوستی نہیں کرتے تو وہ دوستیوں کو باہر ڈھونڈتی ہیں۔ منڈے نو محبت ہو گئی ہے، ماں دے گلاں میں بلش کر رہی ہیں، پیو دیاں گلاں میں بلش کر رہی ہیں۔ کڑی نو محبت ہو گئی تو رونا پٹنا پہ گیا۔ اور دیکھو وہ لمٹس تو کراس نہیں کی اس نے، پسندیدگی کا حق ہے اس کے پاس۔ اگر اس نے لمٹ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دوستی کیجئے، وہ کبھی لمٹس کراس نہیں کرے گی۔ یہ آپ کے ملک میں جو 70% سوشل ایولز ہیں، یہ ہمارے ان باپوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ نے دے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان واقعات سے آپ کیا سبق لیتے ہیں۔ یہاں میں بھی باپ ہوں، آج آپ بھی باپ ہیں، تو ہمارے ہاں بڑی برائیاں ہیں مردوں میں۔ کونڈ چکن گے کڑی دا تو پہلا جملہ ان کی کہیں گے میری ماں دی عزت کریں۔ کیوں بھائی تیری ماں اس قابل عزت نہیں ہے گی؟ یہ ڈیمانڈ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ اب نہیں کرے گی وہ، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس پر چھوڑ دیتے تو وہ عزت کرتی۔ حکمیہ عزت نہیں کرے گا کبھی کوئی۔ میری شادی ہوئی تو میری عمر 19 سال 5 مہینے تھی، میری بیوی کی عمر 15 سال 8 مہینے۔ میں نے اس کو بٹھایا اور میں نے کہا، 2 باتیں کہیں اس سے۔ میں نے کہا مجھ پر حکومت کرنا، بس سال 4-5 دن جڑے نا بہیو لائک اے سلیو، میری بھی عزت رہ جائے نا۔ دوسری بات اس کو میں نے کہی، اور اللہ کی قسم میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں نے حکومت کروائی ہے اس سے۔ دوسری بات اس کو کہا کہ دیکھو تم ابھی چھوٹی ہو، ایسی کسی لڑکی سے دوستی نہ کرنا جس کا بریک اپ ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ بری ہوگی، اس کو اچھا نہیں لگے گا ہم دونوں کا محبت کرنا۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے،
جو میں اپنے خاندان میں دیکھتا چلا آ رہا تھا. میں نے ولیمے کے اگلے دن اپنے ابا اور چچا کو بٹھایا سامنے. چچا سے دوستی تھی تو انہوں نے سوال کرنے ہوتے ہیں. ابا بات سمجھتے تھے میری کہ پلیز غور سے سنیے گا. میں نے کہا ابا چچا میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. میرے چچا نے سوال کیا. میں کہا چچا نو کوسچنز. میری بیوی کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا. اس سے کوئی غلطی ہو جائے مجھے بتائیے گا, اور میں انصاف پسند آدمی ہوں. آپ میں سے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے خاندان کے بزرگوں سے میری بیوی کے آئیڈیل تعلقات تھے. آپ جب اس کو کہتے ہو نا وہ میری ماں کی عزت کریں, تو آپ انہاں وے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس قابل نہیں گی نہ میری ماں نہ میرا پیو. بھائی اگر وہ قابل عزت ہیں تو وہ کرے گی عزت. جنگل جو پھاڑ کے لے آئے ہو, پاگل خانے جو امپورٹ کرائیے. یہ فکرہ کبھی بیوی نے کہا ہے اس وقت آپ کو کہ میرے ماں باپ کی بھی عزت کرنا؟ جو حالات توقع نہیں ہوتی اس کو. تو قیدی مت بنائیے. قیدی وفادار نہیں ہوتا. دوسری بات, اب اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں. میرے خیال میں سمجھنے والوں بڑی کافی مواد چلا گیا ہوئے گا. تو نہ سمجھن تے اللہ معاف کرے ولی نہیں سمجھا سکے. انہوں نے بھگتنا ہے اور انہوں دی وجہ نال معاشرے نے بھگتنا. آپ جب اپنی مرضی بھی کر لیں نا, ضروری نہیں ہے کہ بچی کا کوئی پسند ہی ہو, اس سے جا کے ڈسکس کیجئے. پھر اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھئے پتر پسند ہی؟ اللہ کی قسم وہ کہہ دینا نہیں پسند, 1 منٹ نہ لگائیے, کنوینس مت کیجئے اس کو. چلیے آج میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میرے رشتہ دار بھی سن لین انہوں دی ایسی دی تیسی. آج یہ میں واقعہ پہلی دفعہ سنا رہا ہوں. میری چھوٹی بہن, میری بڑی دوستی تھی میری بہنوں سے, بلکہ میرے ابا مجھے کہا کرتے تھے یار ماں ہماری جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو میری ایک بہن 9th میں پڑھتی تھی, ایک 6th میں پڑھتی تھی. وہ مجھے کہا کرتے تھے یار باہر بھی جایا کر, اس طرح تینوں عادت تیریاں عورتوں نال دی عادتاں ہو جانگیاں. بٹ میرا دل کہتا تھا میری بہنوں سے میری دوستی رہے گی تو مجھے ان کو وفا شاری اور حیاداری کے درس نہیں دینے پڑیں گے. تو اس کا میرا یہی کزن ڈاکٹر مقصود, یہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا, پڑھتا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس وقت. ان کی بھی خواہش تھی میری بہن سے شادی ہو جائے, اور میری خالہ جو رحیم یار خان والی تھیں ان کی بھی خواہش تھی, بلکہ وہ روتی تھی, ترلے لیتی تھی. یہی حال میری اس خالہ بھی تھا, ڈاکٹر مقصود کا بھی تھا. اور میرا ووٹ کس کے ساتھ ہوگا؟ ڈاکٹر مقصود کے ساتھ. میں نے اپنی خالہ رحیم یار والے کے لیے جوتیاں چڑھا دی اس بات کے اوپر. میں طاقتور آدمی تھا اپنے گھر میں, میری مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی. ابا نے بھی بڑی دفعہ زور لگایا, نو میں نے کہا. میری بہنیں مان رہی تھی, میں فورس سے منانے والا آدمی نہیں تھا, میں اس کو کنوینس کیا کرتا تھا. I was buying time. دلیلوں سے سمجھاتا 1.5 سال گزر گیا. 1.5 سال بعد وہ مان گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھ لا. اس نے کہا ٹھیک ہے. شی یوز ٹو کال می کھیلا پاجن. ٹھیک ہے کھیلا پاجن. میں نے کہا پھر میں ڈاکٹر مقصود میری چھوٹی خالہ کا بیٹا تھا, بڑے تھے مجھ سے 7-7.5 سال. میں نے کہا پھر میں چھوٹی خالہ نے کہوں آ کے انگوٹھی پا دے. تو ہم نا, یاد ہے اس زمانے میں نالیاں ہوتی تھی گھر میں چل رہی ہوتی تھیں,
تو اس نے جواب دینے سے پہلے اس طرح نالی میں تھوکا اور مجھے کہتے کہہ دیں، اور میں ہنس پڑا. میں کہا نہیں بیٹا، تیری شادی رحیم یار خان میں ہوگی. یہ اس نے میرے فیصلے پر تھوکا تھا کہ چل میں تیری گل مان لی، تو 1.5 سال تو من کنونس کر رہے ہیں. یہ مرضی نہیں تھی. تو میں اگر اتنی سی بات پہ سمجھ لیتا ہوں تو اللہ دے واسطے ان تے اور آسان کام ہے. ان کو پتر قرآن دے ہاتھ رکھ کے کہہ دے منڈا تین پسند ہے، کہہ دے اللہ دی قسمیں وہ اس طرح نبھائے گی کہ تسی سوچ نہیں سکتے. ورنہ پھر تاڑیاں بزرگ عورتیں نا کدی ملیا جی، یہ بھی جملہ بھی سنیا گا، کی حال ہے آپاں، بس گزر گئی ہے. یہ وہ لفظ بولتی ہیں، یاد ہنسنے کی بات نہیں، یاد رکھنا. اور یہ آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا. کیوں گزر گئی ہے؟ اپنی پسند کا مرد تو 30 سال رہ کے ساتھ مر جائے نا، خدا کی قسم ناز کرتی ہے عورت. عورت کے انتقام سے بچی خدا کے واسطے. وہ نظر نہیں آتا پر ایک دن جا کے وہ دکھائی دیتا ہے. نسلوں کے سودے کرتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے آپ. جو پڑھ رہے ہیں ان کو میں کچھ کہنا چاہوں گا before I proceed to end it up. کی ٹائم ہو گیا یار؟ Oh my God. نہیں سر تاری مہربانی. کسی زمانے میری کوئی گل نہیں سی سنتا، ٹائم بڑا ہوتا سی. اللہ دی قسمیں کہنے کی فلسفہ بولتا رہنا، چپ کرا دینا سمجھ. تو غریب بچے کی کہڑا گل سن دے، پھر میں لکھ دینا ہونا. جڑا گانا نہیں میرا تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، اے جڑے پہلے اشعار نے نا، یہ لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا، تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے، دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. یہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے اور میں 9th میں نہیں تھا. میں آپ کو سمجھاؤں میری عمر کیا تھی. میں 3 سال کا تھا، 3 سال 1 مہینے کا ایوب خان کا دور تھا، اور مجھے 5 سال کا کر کے اسکول میں داخل کروایا گیا تھا، کیونکہ 5 سال سے کم بچہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، یاد ہے نا. پھر میں نے ڈبل پروموشن لی 3rd سے 5th میں نے 4تھی نہیں پڑھی ہوئی. تو آپ سوچئے میری عمر کیا تھی. تو یہ اس بچے نے لکھا ہوا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں لکھاری نہیں ہوں. شروع ٹی وی تے میرا نام چل رہا تھا، میں ہسنا ہونا تھا. میری بیگم نے ایک دن پوچھا ہسنا کیوں ہے؟ میں کہا دیکھ ہے گا کسی دا اتنے نام میرا چل رہا. آپ کی قسم جس طرح آپ داد دیتے نا دیکھ کے، ٹھیک اسی طرح میں بھی داد دیتا ہوں اس دن بیٹھ کے. آپ مجھے دے رہے ہوتے ہیں، میں دینے والے کو دے رہا ہوتا ہوں. کیا ایک جملہ میرا بڑا پسندیدہ، ایک ڈائلاگ میرا منجلی کا، شاید منجلی کا یا تو دل کا کیا ہوا. اس کو غور سے سمجھیے گا گھر جا کے بھی. کہندا عورت جب گرتی ہے نا تو چوٹ اس کے مرد کو لگتی ہے. اس کو گھر جا کے سوچیے گا بھیا. جس عورت میں، جس بیوی میں شوہر کے لیے ماں نہیں ہوتی وہ کبھی اچھی بیوی نہیں ہوتی. ٹیسٹیفائی کیجئے اس کو جا کے. آپ یہ جو سنتے ہیں نا کہ ساس نوں دا لڑائی ہو گئی، کامن، ویری کامن. خدا کی قسم ساس اپنی بہو سے نہیں لڑتی. آپ یاد کیجئے بیٹے کی شادی پر بیٹے کے سے زیادہ شاید
خوش ہوتی ہے اس کی ماں، پھر وہ لڑتی کس سے ہے؟ وہ بہو سے نہیں لڑتی، وہ بہو کے اندر کی اس ماں سے لڑتی ہے جو وہ آ کے اس کے بیٹے کو دے دیتی ہے۔ تو میں لڑکیوں کو عموماً تقریر کرتے ہوئے سمجھایا کرتا ہوں کہ رب دا واسطہ جو اس ماں نو لکا کے رکھیا کرو اس ماں دے سامنے، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہاں، یہ باتیں کہاں ورک آؤٹ کرتی ہیں؟ یاد رکھیے گا جب باپ نے بیٹی کی مرضی پوچھی ہو، ورنہ سارے تھیسس، سارے فلاسفی بیکار ہے، یاد رکھیے گا۔